اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد وعترتہ الطاہرہ اما بعد. حضرات محترم، کربلا معلیٰ سے تقریباً 8 یا 9 میل کے فاصلے پر یہ روضہ کس ہستی کا ہے، اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف تو ہے، لیکن پھر بھی چلیں پہلے وہ تفصیلات کی خدمت میں عرض کر دیں. محقق شیرازی نے اپنی کتاب منتخب التواریخ کے اندر یہ لکھا ہے کہ 3 میں سے کوئی ایک ہستی ہے کہ جس کا یہاں پر مدفن قرار پایا. یا اون ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات کے وہ بیٹے کے جن کا نام اون تھا، اور جو معرکہ کربلا معلیٰ میں مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ ہم رکاب ہو کر منزل شہادت پر فائز ہوئے. یا جناب اون ابن عبداللہ ابن جعفر طیار فرزند جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، جعفر طیار کے پوتے علی ابن ابی طالب کے نواسے. اور تیسرا احتمال اون ابن عبداللہ ابن جعفر ابن مرعی مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی پشت سے 11ویں فرزند. اب بیان یہ کیا جاتا ہے کہ چونکہ مقاتل کے اندر وہ روایت ہمارے سامنے آتی متواتر روایت کہ آقا عبداللہ علیہ السلام دونوں شہزادوں کو لے کر آئے، دونوں شہزادوں کے لاش کے خیام حسینی میں لائے اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے سامنے لا کر رکھے گئے. بیویوں نے ماتم کیا. جناب زینب کبریٰ نے اپنے بچوں پر گریہ نہ فرمائی، نہ روئی جناب زینب اپنے بچوں پر. وہ انشاءاللہ مسائل کی منزل پر آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ وجہ تھی کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس بارے میں امکان قوی ہے، بلکہ قول قوی ہے کہ دونوں ہی شہزادے اون ابن عبداللہ اور محمد ابن عبداللہ علیہ السلام یہ دونوں ہی گنج شہداء ہی کے اندر مدفون ہیں یہاں پر نہیں. اور اس کے بارے میں قوی اعتماد دیتے ہیں کہ اون ابن عبداللہ ابن جعفر ابن مرعی وہ یہاں پر دفن ہے. وہ رہتے مدینہ میں تھے، یہاں پر ان کا باغ تھا. کام ان کا یہ تھا کہ کچھ عرصہ سال کا مدینہ منورہ میں رہتے تھے، باقی عرصہ کربلا معلیٰ میں رہتے تھے. اور جب بھی کربلا معلیٰ آتے تھے تو مولا عبداللہ علیہ السلام کے حرم میں مجاوری خدامی کیا کرتے تھے. یہاں پر آپ کا گھر تھا، باغ تھا. ایک مرتبہ جب آپ اپنے کربلا معلیٰ کے سفر پر تھے، آپ بیمار ہوئے، انتقال ہو گئی، یہاں پر آپ کی قبر بن گئی. لیکن سوال یہ کیا جاتا ہے کہ تو پھر ہم یہاں آتے کیوں ہیں؟ ہم اسی لیے آتے ہیں یہاں پر نسبت کی وجہ سے. نسبت کی ہماری شرع میں بہت اہمیت ہے. اگر کوئی آ کر کہے کہ ایک چھوٹے سے 4 دیواریں والے گھر کا طواف کیوں کرتے ہو، تو ہم اسے کہیں گے یہ بیت اللہ ہے. یہ بیت نہیں ہے، بیت اللہ ہے. بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر. اب اللہ کا نام اس سے منسوب ہو گیا اور اللہ نے حکم دیا کہ اس گھر کا طواف کرو. نسبت ہے جس کی وجہ سے کعبے کا احترام کرتے ہو. نسبت ہے ابراہیم کے قدم مبارک کے پڑ جانے کی جس کی وجہ سے مقام ابراہیم کے پتھر کا احترام کرتے ہو. نسبت ہے حجر اسود کے پتھر سے، لہذا تم حجر اسود کے پتھر کا احترام کرتے ہو. اور یہ تو ہمارا اور آپ کا طریقہ ہے ہی کہ جب بھی کسی امام کے روضے پر آتے ہیں تو ایک مرتبہ دروازے پر کھڑے ہو جانے کے بعد چوکھٹ کا بوسہ لیتے ہیں، چوکھٹ کو چومتے ہیں، اس کے بعد امام کے حرم میں داخل ہوتے ہیں. کیا یہ کام ہم اپنے گھر کی چوکھٹ کے ساتھ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. حالانکہ کھڑے رہتے ہیں، بیل رنگ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کوئی آئے گا دروازہ کھولے گا تو ہم گھر میں داخل ہو جائیں گے. لیکن جتنی دیر کھڑے رہتے ہیں داخلے سے پہلے اور انتظار کے وقت اپنے گھر کی چوکھٹ کا بوسہ لے کر اندر نہیں جاتے، کیونکہ وہ اس کا احترام نہیں ہے. احترام اس کا ہے کہ جہاں پر نسبت ہو رہی ہے. نسبت ہو گئی امام حسین سے. اب یہ عام لکڑی کے ٹکڑے نہیں ہیں، اب یہ عام چاندی اور سونا نہیں ہے. پنجہ جو ہے، اس پنجے کا احترام کیوں ہے؟ کیونکہ نسبت ہو گئی ایک ایسے علمدار باوفا سے کہ جب بھی اس پرچم کو دیکھتے ہیں تو اس کی وفا یاد آ جاتی ہے امام وقت سے، لہذا ہم اسے چھوڑتے. تابوت عاشور پہ اٹھاتے ہیں، کسی امام کی شہادت پر اٹھاتے ہیں،
اسے جا کر چومتے کیوں ہیں، اس کا احترام کرتے کیوں ہیں، اس کا احترام اس لیے کرتے ہیں. کوئی آ کر یہ کہے گا کہ اس تابوت کے اندر امام کی میت، امام کا لاشا نہیں ہوتا، امام کا جسم مبارک نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی نسبت ہو گئی اسے مولا حسین سے. مولا حسین کا تابوت ہے کہ کل عصر عاشور میرے مولا کا کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ تھا، تو آج اس ارمان کو پورا کرتے ہیں، ایک ماں کا ارمان کہ میرے بیٹے کا بھی جنازہ اٹھتا. ہم اس ماں کے دل کی ڈھارس کو قرار دینے کے لیے ایک جنازہ اٹھاتے ہیں، ایک تابوت اٹھاتے ہیں نسبت دے کر حسین ابن علی سے. اچھا ایک اور مثال نسبت کی، ہم گھر میں روزانہ 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں. کیا کبھی کسی کو جب دعوت دیتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں، اپنے دسترخوان پر دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ آج ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہمارے دسترخوان پر کھانا کھائیں، تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں بنایا ہوا کھانا اسے یہ کہہ کر کھلائے کہ تم بیمار ہو ذرا یہ کھا لو تمہیں شفا مل جائے گی؟ لیکن جب میرے مولا کی نیاز کا دسترخوان بچتا ہے اسے کہتے ہیں کہ جو بیماری ہے تم لے کر آئے ہو اس دسترخوان پر آ کر یہ نیاز اور یہ تبرک جیسے ہی تمہارے پیٹ میں جائے گا یہ تمہاری روح کو بھی تر و تازہ کرے گا اور تمہارے جسم کی بیماریوں کو بھی ختم کر دے گا. کیوں نسبت. اور اب یہ ایک آخری مثال دوں اور اس کے بعد جناب عون پر آ جائیں. عام ذبح کر دیں آپ اسلامی طریقے کے مطابق، اس کی تینوں شریانیں کاٹ دیں، حلال جانور، حلال گوشت جانور، لیکن اللہ کا نام نہ لیا ہو تو حرام ہے، اللہ کا نام لے کر کاٹا ہے تو حلال ہے. نسبت جہاں پر اللہ کا نام شامل ہے ذبیحہ حلال، اللہ کا نام شامل نہیں ذبیحہ حرام. بس نسبت کی ہمارے یہاں بڑی اہمیت ہے، اور چونکہ اس مقام کو نسبت حاصل ہو گئی جناب عون ابن عبداللہ سے، اور اب زیارت بھی یہاں پر انہیں کی پڑی جاتی ہے، تو ہم آتے ہیں ایک ایسی دکھیاری ماں کو فرصت پیش کرنے کے لیے کہ جس نے اپنے بھائی پر تو گریہ کیا، اپنے بچوں پر گریہ نہ کیا. یہی تو وجہ تھی کیوں گریہ نہ کی. عون ابن عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے شہزادوں کو دونوں کو لے کر آئے اور اپنی زوجہ محترمہ جناب زینب کبریٰ عقیلہ بنی ہاشم کے حوالے کیا. کہا بی بی سفر پر جا رہی ہو، سامان سفر میں ایک چیز ہے صدقہ، یہ دونوں بچے صدقے کے سامان کے طور پر رکھنا، کل میرے آقا حسین پر مشکل کھڑی ہوگی، ان دونوں کو ایک کو اپنی جانب سے ایک کو میری جانب سے قربان کر دینا آقا حسین پر. بی بی نے اس وقت کہ جب یہ دونوں لاشیں لائے گئے، لخت جگر زینب کبریٰ کے دل کے ٹکڑے ہیں عون و محبت. ماں اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتی کیا؟ محبت تو تھی، مگر عجیب انداز ہے بیویوں نے گھیر لیا دونوں شہزادوں کے لاشوں کو اور درمیان میں لاشوں کے قریب بیٹھی اس ماں کو، علی کی بیٹی. ساری بیویاں رو رہی ہیں، سسکیاں بندھی ہوئی ہیں، مگر ایک ماں ہے کہ جو اپنے دونوں شہزادوں پر روتی نہیں ہے. پوچھا شہزادی آپ کیوں نہیں روتی؟ کہا کہ جب کوئی چیز اللہ کی راہ میں دے دی جاتی ہے تو پھر اس پر افسوس نہیں کیا جاتا. یہ میرے دونوں شہزادے میرے بھائی پر واری ہوئے ہیں، یہ میرے دونوں شہزادے میرے بھائی پر صدقہ ہوئے ہیں، میرے بھائی پر قربان ہوئے ہیں. میں اگر روؤں گی تو اپنے بھائی پر گریہ کروں گی، بچوں پر نہیں ہوں. بازار شام، بازار کوفہ کی گلیاں ہیں، شام کی گلیاں ہیں. یہ دو شہزادے کم سن چھوٹے چھوٹے بچے، ان دونوں کے کم سن کٹے ہوئے سر جب نوکے نیزہ کی بازار، نوکے نیزہ پر بلند ہوئے بازار کوفہ سے گزرتے تھے، بازار شام سے گزرتے تھے، تو بی بی تب بھی گریہ نہیں کرتی تھی. مگر وہ وقت آیا کہ جب بی بی مدینہ منورہ پہنچی ہے، اپنے گھر میں داخل ہوئی ہے، اپنے بستر پر بیٹھی تھی، عالم یہ تھا کمر خمیدہ ہے، بال سفید ہے. عبداللہ ابن جعفر طیار نے دیکھا ایک ضعیفہ بیٹھی ہے، کہا آپ پر سلام ہو اے ضعیفہ، اس گھر میں کیا کر رہی ہو؟ آپ کو کیا چاہیے ہے؟ ایک مرتبہ اپنا چہرہ اٹھا لو، عبداللہ کی جانب دیکھ کر کہو اے عبداللہ اپنی زوجہ کو نہ پہچانو، ارے میں تمہاری زوجہ زینب کبریٰ ہوں، ارے دیکھو کربلا کے مسائب نے میرا کیا حال بنایا ہے. مگر جیسے ہی وہ ماں کے جو اپنے بچوں پر نہ کربلا میں، نہ کوفہ میں، نہ شام میں روئی، ایک مرتبہ جب مدینہ میں اپنے بچوں کے کمرے میں جاتی ہے، ارے بچوں کے کمرے میں اندھیرے کو دیکھو، بچوں کا بستر دیکھو، بچوں کے کھلونے دیکھے، بچوں کا لباس دیکھا، بچے یاد آ گئے. ایک مرتبہ سر کو پیٹا، زمین پر گر گئی، ہائے میرے آنو محمد. ارے ماں کو
किताब ज़ियारत सफ़ा नंबर 504 पेज नंबर 504 ज़ियारत जनाब ऑन पढ़ते हैं कुर्बतन इल्लाह अपना आवाज कौन सा है?